پیارے دوستو، اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی، ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر زیادہ حسین و جمیل نہیں تھیں، جبکہ قابیل کی اولاد میں مرد انتہائی بدصورت تھے، جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پیارے دوستو، زنا ایک ایسا قبیح اور ناپسندیدہ عمل ہے کہ جس کے برے اثرات انسان اپنی زندگی میں ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور یہ عمل قبیح کوئی آج کی ایجاد نہیں، بلکہ اس عمل کی تاریخ بھی سینکڑوں سال پرانی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلے کس بدبخت نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل چکھ لیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت اماں حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جن سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس وقت کی شریعت کے قوانین ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کے لڑکے کی شادی پہلے حمل کی لڑکی سے کر دی جاتی، اور ایک ہی حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے۔ پیارے دوستو، پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اور جب یہ بچے بڑے ہو کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کرنے کا وقت آیا، تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، اور میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ اور یہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں بھائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ پیارے دوستو، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ ایک صفت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گٹھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پیارے دوستو، اس زمانے کی رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور بھی ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ پیارے دوستو، پھر اسی واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا،
جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بھی بہت پریشان ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دنوں تک مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ پیارے دوستو، قابیل نے جب یہ منظر دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ پھر اس نے بھی اسی طرح سے کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور وہ اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر کہیں دور جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے، اور اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ اسی دوران آپ کو حضرت شیث علیہ السلام کی بشارت ملی۔ پیارے دوستو، جیسے ہی حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن سے ہی ان کی تربیت پر خاص توجہ دی اور حضرت شیث علیہ السلام کو ان تمام تر معاملات سے آگاہ فرمایا۔ اور جب حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں فرماتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اللہ رب العزت کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور ان فرشتوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس بارے میں بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مزامیر اور گانے باجے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا، اور ان کو ان آلات پر ایسی ایسی آوازیں سنائی جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے مزید فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا دن مقرر کر لیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم اریاں لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ہی ان کے گانے باجے اور مزامیر کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن، جس دن قابیل اور اس کی اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوئی تھی، وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی، ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر زیادہ حسین و جمیل نہیں تھیں، جبکہ قابیل کی اولاد میں مرد انتہائی بدصورت تھے، جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے
اور ہجرت کر کے قابیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجور اور آپس میں زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ و فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔